الادین، پونیا دسمبر 16، 1244 خوش قسمتی سے اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا جب درویش اور میرے والد کی ملاقات ہوئی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہرن کے شکار پر گیا ہوا تھا اور میری واپسی دوسرے دن ہوئی۔ اس دوران میرے والد اور شمس تبریزی کے درمیان جو مباحثہ ہوا اس کی گونج پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ کون تھا یہ درویش؟ ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، اور رومی جیسے عالم فاضل آدمی کو اس میں کیا خوبی نظر آئی جو وہ اس کے آگے پیچھے بچھا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے آگے جھک گیا۔ جب میں کم عمر تھا اس وقت سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ میرے والد کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ والد صاحب کے بجائے کوئی اور اس قدر واجب التعظیم ہو سکتا ہے سوائے بادشاہ اور وزیر کے۔ چنانچہ میں نے اس افواہ کو قابل توجہ نہیں سمجھا، مگر جب گھر پہنچا اور میری سوتیلی ماں کیرا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے اور نہ مبالغہ آرائی کرتی ہے، اس نے کہانی کی تصدیق کی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک آوارہ گرد درویش جس کا نام شمس تبریزی ہے، اس نے میرے والد کو برسر عام للکارا، اور مزید تعجب خیز بات یہ کہ وہ ہمارے ہی گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ اجنبی کون تھا اور ہمارے سکون میں خلل ڈالنے کو کہاں سے آ گیا تھا؟ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنے کا تجسس میرے دل میں پیدا ہوا اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا، وہ ذات شریف کہاں ہیں؟ اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیرا نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ وہ کچھ خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے والد اور وہ درویش کتب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں باہر آ رہی تھیں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان آوازوں کی جانب لگا دیے، لیکن میری ماں کیرا نے مجھے ٹوک دیا۔ ان لوگوں نے منع کیا ہے کہ کوئی ان کی باتیں نہ سنے، تم اپنے کمرے میں جا کر اطمینان سے بیٹھو۔ پورا دن گزر گیا، وہ لوگ کتب خانے سے باہر نہیں آئے، بلکہ دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ آخر ایسا کیا راز تھا جس کو پانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا؟ آخر میرے والد صاحب اور ایک عام آدمی میں کیا مماثلت تھی؟ ایک ہفتہ گزر گیا اور پھر دوسرا بھی۔ میری ماں ہر صبح ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ایک برتن میں رکھ کر دروازے کے آگے رکھ دیتی، مگر شاید ان لوگوں کو بھوک پیاس بھی نہیں لگتی تھی۔ صرف روٹی کا ایک ٹکڑا لیتے اور شام کو بکری کے دودھ کا پیالہ۔ ہم دونوں ماں بیٹا پریشانی اور اضطراب میں مبتلا تھے، ہر وقت سوچتے رہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تمام مقامات چھان مارے کہ کوئی درس یا سوراخ مل جائے جس سے میں اندر کا منظر دیکھ سکوں یا کوئی بات سن سکوں۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے جان کی بازی لگا دی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی کوئی سرسراہٹ سنائی دے جاتی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا، پردوں نے مزید محیب ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے دماغ کی ساری صلاحیتیں ان کی طرف مرکوز کر دیں۔ ایک دن میری ماں نے مجھے دروازے پر کان لگائے ہوئے دیکھ لیا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ حالات ایسے گمبھیر ہو گئے تھے کہ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کوئی نتیجہ نکل آئے۔ مگر ایک دن میرے بھائی سلطان ولاد نے مجھے سنگن لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے آگ برساتی ہوئی نظروں سے گھورا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی جاسوسی کرو، خاص طور پر اپنے باپ کی۔
میں نے شانوں کو جھٹکا۔ میرے بھائی، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا یہ بات تمہیں پریشان نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے والد ایک اجنبی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ اب 1 مہینہ ہونے والا ہے، والد صاحب کو گھر کا خیال نہیں ہے، کیا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ہمارے والد صاحب کسی کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، میرے بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کو ایک بہت اچھے دوست اور ساتھی کی صورت میں شمس تبریزی مل گیا ہے۔ ایک احمق اور ضدی بچے کی طرح مت بنو۔ اگر تمہیں اپنے والد سے محبت ہے تو ان کی خوشی کا خیال رکھو، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ میرا بھائی ہی اس طرح کی نرالی سوچ رکھ سکتا تھا۔ مجھے اس کے خیالات اور انداز نظر کے بارے میں کچھ معلومات تھیں، لہٰذا میں نے اس کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر وہ صرف ماں باپ کا ہی نہیں بلکہ سارے محلے کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جب پورے 40 دن انہیں کتب خانے میں گوشہ نشیں ہوئے گزر گئے، تب ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں دروازے سے کان لگائے بیٹھا تھا، اندر حسب معمول خاموشی طاری تھی۔ اچانک درویش کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ 40 دنوں سے ہم لوگ یہاں بند تھے۔ ہم ہر روز مذہب عشق کے ایک ایک اصول پر بحث کرتے رہے۔ بہتر ہے کہ اب ہم لوگ باہر نکل چلیں، تمہارے اہل خانہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میرے والد نے دلیل پیش کی۔ نہیں، آپ اس کی فکر مت کریں، میرے بیوی اور بچے کافی سمجھدار ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے چند دنوں کے لیے ان سے دور رہنا پڑا ہے۔ خیر، تم اپنے گھر کی باتیں زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ میں تمہاری بیوی کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، مگر تمہارے دونوں بیٹے ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ شمس نے تبصرہ کیا۔ بڑا بیٹا بالکل تمہارے نقش قدم پر چل رہا ہے، مگر چھوٹا بیٹا بالکل مخالف سمت جا رہا ہے۔ اس کا دل بغض اور رشک و حسد سے بھرا ہوا ہے۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ میرے بارے میں اس قسم کی رائے دینے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے، جبکہ ہم دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ شمس نے کہا، اس کا خیال ہے کہ میں یوں ہی اول فول بک رہا ہوں، حالانکہ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد درویش نے کہا، وہ جب بھی دروازے میں کان لگا کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے یا کسی سوراخ سے ہمیں دیکھنا چاہتا تو میری نگاہیں بھی اس کا جائزہ لیتی رہتیں۔ میرے پورے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یکدم بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ میرے والد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور کہا، اللہ دین، کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری باتوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرو؟ والد صاحب گرج اٹھے۔ میں نے ان کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے شمس کی طرف اشارہ کیا اور چلا کر بولا، پہلے آپ ذرا اس اجنبی سے پوچھیں کہ اسے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ والد صاحب نے جواباً ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میری طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور ایسے اظہار کیا گویا میں ان کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ ہوں۔ میں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابا جان، خدا کے لیے سوچیں، ماں آپ کے لیے کس قدر پریشان تھی۔ آپ کے شاگرد بھی آپ کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ ایک معمولی سے درویش کے لیے آپ اپنے چاہنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ الفاظ کہتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر بات نکل چکی تھی۔
والد صاحب نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اس قدر تیش میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ دین، ایک کام کرو، یہاں سے نکل جاؤ، ابھی، فوراً۔ انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ کسی مسجد یا خانقاہ میں بیٹھ کر اپنی حرکتوں اور زبان درازی پر غور کرو۔ جب تک تم اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ مگر ابا جان، ایک لمحہ بھی یہاں مت ٹھہرو، والد صاحب نے کہا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اداس اور ڈوبتے ہوئے دل سے میں باہر نکل آیا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ 8 سال قبل جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے خود کو تنہا محسوس کیا تھا، اور آج دوسری بار میں بالکل بے یار و مددگار رہ گیا تھا۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ رومی، کونیا، دسمبر 18، 1244 عیسوی۔ یا اللہ، میرے ذہن کو کھول دیجئے تاکہ حقیقت میرے سامنے آ جائے۔ جب شمس تبریزی نے مجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ اور صوفی بستامی کے بارے میں وہ سوال کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ بس دنیا میں ہم ہی 2 آدمی باقی رہ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے سیدھے راستے کی 7 منزلیں عیاں ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ روح کے سارے مقامات صرف ایک اور واحد خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی منزل ہے بد اخلاق نفس، قدیم ترین اور عام انسان عضو۔ جب تلاش بسیار کے بعد روح میں اس کو ڈالا گیا، بیشتر افراد اس بیماری کا شکار ہو کر رہ گئے اور ہر موقع پر اس مشکل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے چلے گئے۔ جب کبھی یہ محسوس کیا گیا کہ روح کی تذلیل کی جا رہی ہے، تب وہ دوسری منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے، جو کہ پہلے کے بالکل مخالف ہے۔ دوسروں پر الزام دینے کے بجائے جو شخص اس مقام پر پہنچ چکا ہے اسے خود اپنے آپ پر یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے۔ کبھی کبھی اپنی ذات کو بھی مٹانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب وہ شخص سارا الزام نفس پر ڈال کر اپنے آپ کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ آدمی تیسری منزل پر ذرا زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے اور اب وہ اہل بصیرت افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ یہاں آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہتھیار ڈال دینے کا کیا مطلب ہے اور علم کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی یہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر قوت برداشت، خودداری، عقل و خرد اور عاجزی و خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پاتا ہے جہاں جوش و جذبہ ہے اور آگے بڑھنے کی لگن۔ تیسری منزل بخوبی عبور کر لینے کے بعد طول کلامی کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور اپنی اس طاقت کو کسی اور وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ جو لوگ مزید ترقی کی تمنا رکھتے ہیں وہ ذہانت اور علم کی وادی میں کافی دور نکل جاتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پاک اور حلیم نفس کس کو کہتے ہیں، اور یہ شعور کی انتہا ہوتی ہے۔ آگے چل کر وہ محنت کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی مشکل نہیں لگتی۔ اس کے بعد منزل آتی ہے اتحاد کی وادی کی۔ یہاں پہنچنے کے بعد انسان کا دماغ آسمان پر اڑنے لگتا ہے، کیونکہ اسے ایسا دکھائی دینے لگتا ہے گویا وہ خدا کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ عرضی اور دنیاوی معاملات اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے فرحت بخش نفس حاصل کر لیا ہے۔ فرحت بخش نفس کی اگلی منزل انسانیت کی مشعل ہے۔ جتنا کوئی زیادہ
خواہش کرے گا اسی قدر زیادہ اسے مل سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے آدمی میں شفا بخش قوت بھر جاتی ہے، وہ جہاں بھی جائے گا دوسروں کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لائے گا۔ اس کے اندر جس قدر حوصلہ ہوگا وہ خدا کے حکم سے لوگوں میں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ آخری منزل 7ویں منزل ہے۔ اس کو پاک و صاف نفس قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پہنچ کر انسان کامل کہلاتا ہے، مگر اکثر و بیشتر اس آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں آ گیا ہے، اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ان 7 منازل کے اندر جانا اور ان پر عمل کرنا ایک دشوار ترین عمل ہے۔ ان کے درمیان آنے والے سنگ راہ آدمی کو بے حال کر دیتے ہیں، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آدمی آگے بڑھے گا یا راستے میں ہی دم توڑ دے گا۔ پہلے قدم سے آخری سیڑھی تک ایک خط مستقیم ہے۔ ہر لمحہ یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ قدم ذرا سا بھی ڈگمگائے تو وہ کئی قدم پیچھے جا پڑے گا۔ یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے۔ آدمی یکدم اوپر بھی جا سکتا ہے اور پھر لڑکتا ہوا بالکل نیچے گر سکتا ہے۔ اس راہ میں بے شمار گھاتیں حائل ہیں۔ ایک صدی میں چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس منزل کو پا جاتے ہیں۔ چنانچہ جب شمس نے وہ سوال پوچھا تو بظاہر تو یہ صرف ایک معمولی سا موازنہ تھا، مگر دراصل وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں سیدھے راستے کی کس منزل پر ہوں، اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ابھی کہاں تک جانا ہے۔ اس پہلے سوال میں ہی ایک دوسرا سوال بھی پوشیدہ تھا۔ عظیم استاد اور دانشور، آپ کچھ اپنے بارے میں عرض کریں، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ان 7 منزلوں میں سے آپ نے کون کون سی منزل طے کر لی ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کی لگن موجود ہے اور آپ انتہا تک جا سکتے ہیں؟ آپ کا ظرف کتنا پانی سمو سکتا ہے؟ کیرا، کونیا، دسمبر 18، 1244 عیسوی۔ میری تقدیر شروع سے ہی خراب تھی۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلا۔ میں چاہتی تھی کہ دین کا علم حاصل کروں، تاریخ پر دسترس حاصل کروں اور ان تمام علوم پر عبور حاصل کروں جن پر رومی اور شمس دن رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ بعض اوقات مجھے اپنے عورت ہونے پر شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت صرف کھانا پکانے، گندے میلے کپڑے دھونے اور بچوں کی پرورش کے کام ہی کر سکتی تھی۔ عورت کی دنیا دیکھنے اور دل و دماغ اور عقل استعمال کرنے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ شادی کے پہلے سال مجھے جب بھی موقع ملتا میں رومی کے کتب خانے میں گھس جاتی۔ میں وہاں بیٹھ کر کتابوں کو بڑی محبت سے دیکھتی اور ان کی صفائی ستھرائی کرتی، ان کی خوشبو سونگھتی اور حیرت سے سوچتی رہتی کہ ان کے اندر کون کون سے راز ہائے سربستہ پوشیدہ ہوں گے۔ رومی کو اپنی کتابوں سے زبردست عشق تھا۔ بہت سی کتابیں اس کے والد صاحب، جن کا نام بہاؤالدین تھا، ترکے میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کتابوں میں معارف نام کی کتاب اس کی پسندیدہ تھی۔ کئی راتیں اس نے صرف اسی کتاب کے مطالعے میں گزار دی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ کتاب اسے زبانی یاد ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی مجھے پورا خزانہ بھی دے دے تو میں اپنے والد کی کتابوں میں سے ایک کتاب بھی اسے نہیں دوں گا۔
رومی کا یہ تکیہ کلام تھا۔ ایک ایک کتاب انمول ہے اور میرے آباء و اجداد کی یادگار ہے۔ میرے باپ سے مجھے یہ میراث ملی ہے اور میں انہیں اپنے بیٹوں کو منتقل کروں گا۔ رفتہ رفتہ مجھے ان کتابوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کا ابھی پہلا سال مکمل نہیں ہوا تھا کہ میں فرصت کے تمام اوقات کتب خانے میں گزارتی اور کتابوں کی صفائی میں لگی رہتی۔ میں تمام کتابوں کو نکال کر مخمل کے ٹکڑے سے ان کی جلد کو جھاڑ پونچھ کیا کرتی اور گلاب سے صاف کیا کرتی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سال خوردہ کتابیں ہیں اور ان کے اندر کوئی جن گھس گیا ہے جو کتابوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا رومی نے ہر کتاب پر ایک کاغذ لگا دیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، جو بھی ان کتابوں کو چھیڑتا ہے اس سے استدعا ہے کہ وہ ان کے نزدیک نہ آئے۔ بس یہ میرا اندازہ ہی تھا کہ اس کاغذ پر یہی الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس روز شام کے وقت میں کتب خانے کی صفائی میں مصروف تھی۔ غزالی کی کتاب مذہبی سائنس کی روح میرے ہاتھوں میں تھی۔ میں اچانک چونک اٹھی۔ کوئی دبے قدموں میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور تب میں سمجھی کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ رومی کی آواز تھی جو انتہائی تلخ لہجے میں مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اس قدر شدید غصے میں تھا کہ شادی کے 8 سال گزر جانے کے باوجود میں نے یہ لہجہ کبھی نہیں سنا تھا۔ میں صفائی کر رہی ہوں۔ میری آواز بے جان ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ یہ صفائی کون کرتا ہے۔ رومی کچھ نرم پڑ گیا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، مگر برائے مہربانی آئندہ میری کتابوں کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اس کمرے میں نہ آیا کرو۔ اس دن کے بعد سے کتب خانے میں کبھی نہیں گئی۔ میں نے اپنی قسمت پر صبر کر لیا اور سمجھ گئی کہ کتابوں کی دنیا میرے لیے نہیں بنی ہے۔ مگر جب شمس تبریزی ہمارے گھر میں آ گیا، وہ اور رومی کتب خانے میں 40 دن اور رات کے لیے بند ہو گئے تو میرے دل کے پرانے داغ ہرے ہو گئے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ زخم اب ناسور بن گئے ہیں اور پھٹ پڑنے کو بے چین ہیں۔